وہاں پر تمام وزراء اعلیٰ کی طرف سے جس طرح جو کہ وفاقی حکومت کی سیاسی طور پہ حزب اختلاف سے رکھنے والی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس منصوبے کی تائید کی. اس نے چائنیز کو بہت زیادہ کانفیڈنس دیا. اور میں نے اختتامی اجلاس میں جہاں وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب بھی موجود تھے، تو کہا کہ جب میں مینجمنٹ پڑھتا تھا تو ہمارے ایک پروفیسر نے کہا کہ ایک میچیور انڈسٹری کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو پلیئرز ہیں they learn to play the game of competition and collaboration simultaneously. وہ اپنے اپنے مارکیٹ شیئر کے لیے تو کمپیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ انڈسٹری شیئر کے لیے کولیبریٹ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ہم اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے الیکشنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کٹ تھروٹ کمپٹیشن کرنا حق رکھتے ہیں، وہ جمہوریت کا حسن ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے سامنے صاف آ رہے ہیں، لیکن جہاں ملک کی مفاد کا سوال ہے وہاں پہ ہم سب ایک ڈیسک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور کولیبریٹ کرنا بھی جانتے ہیں. تو یہ وہ حسن ہے، یہ وہ کسی بھی ملک کی اصل طاقت ہے کہ جہاں کے جب اس کے پلیئرز جو ہیں وہ سائملٹینیسلی کمپیٹ اور کولیبریٹ کرنا سیکھ جائیں اور کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ سسٹم اور وہ نظام ناقابل شکست ہو جاتا ہے. تو آج الحمدللہ نہ پاکستان کو کوئی خطرہ ہے، نہ پاکستان کے نظام کو کوئی خطرہ ہے، اور نہ پاکستان کے سی پیک کو کوئی خطرہ ہے. میں اس بات کو دو ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ہمسایہ ملک نہیں، اس جیسی 10 طاقتیں بھی اس سی پیک منصوبے کے خلاف سرگرم ہو جائیں تو اس منصوبے کو کوئی خطرہ نہیں، چونکہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام اس کے مالک ہیں. پاکستان کے عوام اس کو اپنے مستقبل کا منصوبہ سمجھتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا عطیہ خداوندی ہے کہ ایک محقق ہیں اناٹول لیون برطانیہ کے، جو پاکستان کے بارے میں بہت لکھتے ہیں، کتاب بھی لکھی ہے انہوں نے سی پیک پہ مضمون لکھا اور کہا کہ پاکستان نے اتنے مواقع ضائع کیے ہیں کہ میں نے ان مواقعوں کا ٹریک رکھنا ہی چھوڑ دیا تھا. لیکن جب میں نے یہ حکومت کے نمائندے کا بیان پڑھا کہ سی پیک از اے گیم چینجر فار پاکستان، تو میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکا، چونکہ یہ حقیقت میں پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے. تو اس کی سادہ لفظوں میں تشریح یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ترقی کے اتنے کیچ ڈراپ کیے ہیں کہ یہ ہیبیچول کیچ ڈراپ کرنے والا ملک بن گئے تھے، لہٰذا میں نے ان کی طرف جاتے ہوئے کیچز کے طرف دھیان دینا ہی چھوڑ دیا. لیکن سی پیک ان کی طرف ایک فٹ بال کا کیچ جا رہا ہے اور اس کو چھوڑنے کا کوئی امکان پیدا نظر نہیں آتا، تو لہٰذا میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. تو اگر ہم فٹ بال جتنے بڑے بال کے کیچ کو بھی چھوڑ دیں تو یقیناً اس صدی کا بہت بڑا حادثہ ہوگا، اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اور ہم ڈٹرمنڈ ہیں، پوری پاکستان کی قیادت، پاکستان کے تمام لوگ. اور جیسے کہ 2 روز پہلے سی پیک سمٹ میں آپ نے مظاہرہ دیکھا کہ تمام فیڈریٹنگ یونٹس نے بیک آواز کہا کہ سی پیک پاکستان کا مستقبل ہے اور ہم اس کے لیے کمر بستہ ہیں. اس سے اس ملک کا عزم کا بھی اظہار ہوا، اور یہ ہمارے تمام دشمنوں کے لیے اور سی پیک کے دشمنوں کے لیے پیغام کافی ہے. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ اب ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے زیادہ اس پر کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں. جو پاکستان کا دشمن ہے اس سے آپ پاکستان کی خیر خواہی کی امید نہیں رکھیں گے. ہمیں زیادہ دھیان اس پہ دینا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم پرو ایکٹیو موڈ کے اندر کس طرح آپریٹ کر سکتے ہیں. اسٹیفن کوی ایک بہت مشہور رائٹر ہیں جن کی کتاب دنیا کی بیسٹ سیلر بنی، The 7 Habits of Highly Effective People.
تو اس میں اس نے کہا کہ جو کامیاب اور ناکامیاب لوگ اور ادارے ہوتے ہیں ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ناکام لوگ ری ایکٹیو موڈ میں رہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تو میں نے یہ کرنا ہے، یا وہ کیا کر رہا ہے تو میں کیا کروں گا. لیکن جو کامیاب افراد ہیں یا کامیاب فرد ہے وہ پرو ایکٹیو موڈ میں رہتا ہے. اینڈ